صلی اللہ علیہ محمد صلی اللہ تعالیٰ. اب آواز کلیئر آ رہی ہے سر؟ جی حضرت کلیئر آ رہی ہے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مُوسَىٰ بِآيَاتِنَا، اور بے شک ہم نے بھیجا موسیٰ کو اپنی نشانیاں دے کر، وسلطان مبین، اور واضح دلیل دے کر، الی فرعون و ملئہ، فرعون اور اس کے سرداروں کی طرف، فاتبعوا امر فرعون، انہوں نے فرعون کی پیروی کی. وما امر فرعون برشید، فرعون کی پیروی صحیح طریقے پر نہیں تھی، نیک چلن نہیں تھی. رشید یہی نیک چلن نہیں تھی. حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو نشانیاں دی تھی وہ آگے سورہ بنی اسرائیل میں 9 نشانیاں، ید بیدا بھی، آپ کا عصا بھی، پھر اس میں آپ کی قوم پر جو ٹڈیوں کی بارش ہو گئی، خون کی بارش، یہ بھی ایک نشانی میں شامل ہے. 9 نشانیاں تھیں. تو اس کا ذکر اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ ہم نے آپ کو نشانیوں کے ساتھ ہم نے آپ کو بھیجا. یقدم قومہ یوم القیامہ، فرعون کے پیچھے وہ چلے ہیں اور فرعون قیامت کے دن ان کے آگے ہوگا. فاوردہم النار، اور وہ انہیں جہنم میں داخل کرے گا فرعون، یعنی کہ اس عمل کی وجہ سے، فرعون کی پیروی کی وجہ سے. وبئس الورد المورود، اور بہت برا ٹھکانہ ہے گرنے کا، وارد ہونے کا وہاں. واتبعوا فی ہذہ لعنہ، اس دنیا میں ان پر لعنت پڑتی رہی. ویوم القیامہ، اور قیامت کی دن بھی لعنت ہوگی. بئس الرفد المرفود، بہت ہی برا طریقہ. ذالک من انباء القری، یہ بستیوں کی باتیں ہیں. انباء القری یعنی نبأ خبر، قری بستیاں، بستیوں کی یہ خبریں ہیں. نقص علیک، ہم آپ کی طرف کیا کرتے ہیں، اس کا واضح بیان کرتے ہیں. منہا، اس میں سے، قائم، کھڑی ہوئی ہیں، وہ حسید، اور کٹ چکی ہیں، بالکل ختم بھی ہو چکی ہیں. کچھ ایسی بستیاں ہیں جو کھڑی ہوئی ہیں اور کچھ ایسی ہیں جو بالکل ختم ہو چکی ہیں، یعنی یہ نشانی کے طور پر. وما ظلمناہم، ہم نے ان پر کوئی ظلم نہیں کیا. لیکن ظلموا انفسہم، انہوں نے اپنے اوپر ظلم کیا. فما اغنت عنہم، نہیں کام آ سکے اس سے، آلیہتہم، ان کے خدا، التی، وہ جو، یدعون من دون اللہ، اللہ کے علاوہ جن کو پکارتے تھے، من شین، کچھ بھی. لما، جب، جاء امر ربک، آپ کے رب کا جب حکم آیا تو وہ خدا ان کے کام نہیں آئے. وما زادوہم غیر تتبیب، سوائے مزید ہلاکت کے، یعنی مزید ہلاکت بڑھی ہے ان کو پکارنے سے، مزید وہ انہیں جو ہے وہ ہلاکت ہی ملی ہے، اس کے علاوہ اور کچھ بھی نہیں. وما زادوہم، نہیں بڑھائی، الا تتبیب، مگر ہلاکت. وکذالک، اسی طرح، اخذ ربک، یہ آپ کے رب کی پکڑ ہے. اذا اخذ القری، جب اس نے پکڑا بستیوں کو، وہی ظالمہ، وہ ظالم تھی، وہ بستیاں ظالم تھی. حالانکہ بستیاں ظالم نہیں ہوتی، یعنی اس کے رہنے والے ظالم تھے. یہ کنایا ہے کہ اس کے رہنے والے ظالم تھے. ان اخذہ علیم شدید، بے شک اس کا پکڑنا، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کا پکڑنا، علیم، دردناک، شدید، سخت ہے. ان فی ذلک لآیۃ، بے شک اس میں نشانیاں ہیں. لمن خاف، جو ڈرے، عذاب الآخرہ، آخرت کے عذاب سے جو ڈرے، اس کے لیے نشانیاں ہیں. ذالک یوم، یہ ایسا دن ہوگا آخرت کا، مجموعون، سارے لوگ جمع ہوں گے، لہو، اس دن کے لیے، الناس، لوگ. وذالک، اور اسی دن، یوم مشہود، یہ یوم مشہود بھی ہوگا. مشہود یعنی پیش ہونے والا، سارے اس میں کیا ہوں گے، پیش ہوں گے. وما نؤخرہ، ہم اسے مؤخر کرتے ہیں، الا، مگر، لاجل معدود، ایک گنے ہوئے ٹائم کے لیے، یعنی کہ اس ایک مدت کے لیے ہم اس کو کیا کرتے ہیں، مؤخر کرتے ہیں. جب وہ وقت آئے گا قیامت کا تو وہ ہو کر رہے گا. یوم یاتی، جب وہ دن آئے گا، لا تکلم نفس الا باذنہ،
کوئی کلام نہیں کر سکے گا مگر اللہ کے اذن کے ساتھ، اللہ کے اذن ہوگا تو کلام کریں گے۔ فمنہم ان میں سے شقیون کچھ بدبخت ہوں گے، و سعیدن کچھ خوش بخت ہوں گے۔ فاما الذین شقوا ففی النار، بس وہ لوگ جو بدبخت ہیں وہ آگ میں ہوں گے۔ لہم فیہا زفیر و شہیق، ان کے لیے چیخنا اور رونا ہوگا، دھاڑنا ہوگا۔ چیخ دھاڑ یعنی دھاڑے مار کے روئیں گے اور چیخیں گے، ان کے لیے وہاں یہی ہوگا۔ زفیرن یعنی کہ اس میں چیخنا ہوگا، اور شہیقن دھاڑنا ہوگا، دھاڑے مار کے وہ چیخیں گے روئیں گے جب وہ جہنم میں پہنچے گے۔ خالدین فیہا، اس میں ہمیشہ رہیں گے۔ ما دامت السماوات والارض، جب تک زمین و آسمان موجود ہیں۔ الا ما شاء ربک، اور جب تک اللہ آپ کا رب چاہے۔ ان ربک فعال لما یرید، بے شک آپ کا رب کرتا ہے جو چاہتا ہے۔ وَأَمَّا الَّذِينَ سُعِدُوا، پس وہ لوگ جو خوش بخت ہیں، ففی الجنہ، جنت میں ہوں گے۔ خالدین فیہا، وہ بھی اس میں ہمیشہ رہیں گے۔ ما دامت السماوات والارض الا ما شاء ربک، جب تک زمین و آسمان ہے، جتنا آپ کا رب چاہے گا۔ عطاء غیر مجدود، یہ ایسی عطا ہے، بخشش ہے جو ختم نہ ہونے والی ہے۔ فلا تک فی مریۃ، آپ ان کے بارے میں شک میں نہ رہیں۔ مما یعبدو ہؤلاء، یہ جو ان کی پیروی کرتے ہیں۔ وما یعبدون، یہ نہیں پیروی کرتے، عبادت کرتے، الا کما یعبد آباؤہم من قبل، جس طرح ان کے باپ دادا اس سے پہلے عبادت کرتے تھے۔ وَإِنَّا لَمُوَفُّوهُمْ، اور بے شک ہم انہیں پورا پورا دیں گے، نصیبہم، ان کا حصہ، غیر منقوص، گھٹائے بغیر، اس میں کوئی کمی نہیں ہوگی۔ وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ، بے شک ہم نے موسیٰ کو کتاب دی، فَاخْتُلِفَ فِيهِ، اس میں انہوں نے اختلاف کیا۔ وَلَوْلَا كَلِمَةٌ سَبَقَتْ مِن رَبِّكَ، وَلَوْلَا، اگر نہ ہوتی، کلمۃ بات، سبق جو آگے ہو چکی ہے، من ربک، آپ کے رب کی طرف سے، لَقُضِیَ بَیْنَہُم، تو ان کے درمیان فیصلہ ہو چکا ہوتا۔ کیا بات نہ ہوتی، یعنی لکھا جا چکا ہے ان کے نام اعمال میں، میزان میں، کہ لکھا جا چکا ان کے نام اعمال میں، اور جو ان کا ان کی مقرر ان کی مدت ہے مرنے کی، ان کی تقدیر میں لکھا جا چکا ہے، اور لوح محفوظ میں اللہ نے لکھ لیا کہ اتنے عرصے کے بعد وہ جو ہے وہ قیامت ہوگی۔ اگر یہ نہ لکھا ہوتا، یہ بات نہ ہوتی، تو ان کی اس وجہ سے ان پر عذاب آ چکا ہوتا۔ وَإِنَّهُمْ لَفِي شَكٍّ مِّنْهُ مُرِيبٍ، بے شک وہ بہت شدید ترین شک میں ہیں۔ لفی شکن، شک میں، منہ مریب، مریب کی بھی معنی شک ہے، یعنی شدید ترین شک میں ہے۔ وَإِنَّ، بے شک، کُلًّا، سب، لما، جب، لَيُوَفِّيَنَّهُمْ، ضرور ضرور، انہیں، ربک، آپ کا رب، یعنی پورا پورا دے گا، لَيُوَفِّيَنَّهُمْ، انہیں پورا پورا دے گا آپ کا رب، اعمالہم، ان کے اعمال کا بدلہ۔ انہ بما یعملون خبیر، بے شک وہ جو عمل کرتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ اس سے باخبر ہے۔ فاستقم کما امرت، آپ استقامت سے رہیے، کما امرت، جس طرح آپ کو حکم ہے۔ ومن تاب، اور جو آپ کے ساتھ ہیں، معک، آپ کے ساتھ ہیں، ثابت قدمی کے ساتھ رہیں۔ ولا تطغوا، اے لوگو سرکشی مت کرو۔ انہ بما تعملون بصیر، بے شک جو تم کام کر رہے ہو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو دیکھ رہا ہے۔ ولا ترکنوا، اور مت جھکیے، الی الذین، ان لوگوں کی طرف، ظالموا، جو ظالم ہیں، فتمسکم النار، تو تم لوگوں کو آگ چھو لے گی، یعنی ان کی طرف مائل مت ہونا۔ جو ظالم ہیں یعنی جو مشرک ہیں، اگر تم نے ان کی طرف مائل ہو گئے تو پھر کیا ہوگا، تمہیں آگ چھو لے گی۔ وما لکم من دون اللہ من اولیاء، اور اللہ کے علاوہ تمہارا کوئی مددگار نہیں ہوگا۔ ثم لا تنصرون، اور تمہاری مدد بھی نہیں کی جائے گی۔ واقم الصلاۃ، نماز قائم کیجیے، طرف النہار، دن کے دونوں کناروں میں، پہلا کنارہ فجر ہے، ظہر ہے، دوسرا کنارہ عصر اور مغرب ہے۔ وزلفا من اللیل، اور رات کے حصے میں، کچھ حصے میں، رات کے کچھ حصے میں بھی، یعنی عشاء کی نماز، اس میں پانچوں نمازوں کا ذکر آ جاتا ہے۔ ویسے
اور آیات میں دیگر نمازوں کا بھی ذکر ہے، حافظوا علی الصلوات والصلاۃ الوسطیٰ، درمیانی نماز کی حفاظت کیجیے، وسطی نماز کی۔ ان الحسنات یذہبن السیئات، بے شک نیکیاں برائیوں کو لے جاتی ہیں، ذالک ذکریٰ، اور یہ نصیحت ہے، للذاکرین، نصیحت ماننے والوں کے لیے۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں ایک شخص آیا، اس نے عرض کیا، رسول اللہ میں آ رہا تھا تو راستے میں ایک عورت ملی، تو میں اسے لپٹ گیا اور بوسے لیے، تو میں نے کوئی برائی نہیں کی، بس یہ میرے اوپر جو ہے نا وہ کیفیت طاری ہو گئی، تو آپ میرے کے لیے مجھ پر حکم جاری کریں، حد جاری کریں۔ آپ علیہ السلام نے اگنور کر دیا، پھر ادھر آیا، پھر ادھر آیا، آپ نے اگنور کر دیا۔ پھر نماز کا ٹائم ہوا، نماز پڑھی اس نے، اور نماز پڑھ کے پھر جانے لگا تو آپ علیہ السلام نے بلایا اس کو، اور اس آیت کی تلاوت فرمائی کہ نماز پڑھنے کے ساتھ بے شک نیکیاں برائیوں کو لے جاتی ہیں، جو تیرے سے خطا ہوئی ہے تو نماز پڑھنے سے کیا ہو جاتی ہے، معاف ہو جاتی ہے۔ تو اس نے عرض کیا، رسول اللہ یہ شرف میرے لیے، یعنی یہ گناہ صرف میرے اتریں گے یا سب کے لیے؟ فرمایا سب کے لیے۔ اور سورہ النساء میں بھی ہے کہ بڑے گناہوں سے بچو، چھوٹے گناہ تمہارے اللہ تبارک و تعالیٰ معاف فرما دے گا۔ یعنی صغیرہ گناہ اللہ تمہارا نماز پڑھنے سے، جیسے نماز پڑھنے والا رکوع کرتا ہے اس کے گناہ جھڑ جاتے ہیں، اس طرح وضو کرتا ہے، وضو سے اس کے گناہ کیا جاتے ہیں، جھڑ جاتے ہیں۔ وَاصْبِرْ، بے شک صبر کرو، فَإِنَّ اللَّهَ، بے شک اللہ، لا یضیع، ضائع نہیں کرتا، اجر المحسنین، نیکوکاروں کے اجر کو اللہ ضائع نہیں کرتا۔ فلولا، ایسا کیوں نہ ہوا، لولا کیوں نہ ہو، کانا من القرون، ہوتا بستیوں میں سے، من قبلکم، تم سے پہلے، اولو بقیتن، خیر والے لوگ ہوتے، یعنی صاحب خیر ہوتے جو ان کو نیکی کی بات بتاتے، اولو بقیت، صاحب خیر ہوتے ہیں۔ ایسے کیوں نہیں ہوئے جو ان کو سیدھے راستے پر، ینہون عن الفساد، انہیں فساد سے روکتے، فی الارض، زمین میں، الا، مگر، قلیلا منہم، ان میں سے بہت قلیل، تھوڑے تھے، ممن، ان میں سے، انجینا منہم، جن کو ہم نے نجات دی، جیسے حضرت لوط علیہ السلام صاحب خیر تھے، اللہ نے ان کو نجات دی، انہوں نے بڑی کوشش کی لیکن وہ نہیں مانے۔ وَاتَّبَعَ الَّذِينَ ظَلَمُوا، پیروی کی ان لوگوں نے، ظالموں نے، ما اترفوا فی، جو اس میں دیا گیا، جو مال دولت دیا گیا نا، وہ اسی کے پیچھے چلتے رہے، اسی کی انہوں نے کیا کر دی، پیروی کی۔ وَكَانُوا مجرمین، اور تھے وہ کون، مجرم، ٹھیک ہے نا، یعنی عیش و عشرت کی پیروی کی، پیسے کے پیچھے لگے رہے۔ وَمَا كَانَ رَبُّكَ لِيُهْلِكَ الْقُرَىٰ، آپ کے رب کی شان نہیں ہے کہ بستیوں کو ہلاک کر دے، بے ظلم کے ساتھ، وَأَهْلُهَا مُصْلِحُونَ، اور اس کے رہنے والے نیکوکار ہوں، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ اس طرح نہیں کرتا کہ ان کی بستیوں والوں کو ویسے ہلاک کر دے اور رہنے والے نیکوکاروں نہیں، جب گناہ کرتے حد سے بڑھ جاتے ہیں تو پھر ان پر عذاب آتا ہے۔ وَلَوْ شَاءَ رَبُّكَ لَجَعَلَ النَّاسَ أُمَّةً وَاحِدَةً، اگر اللہ چاہتا تو سارے ایک امت ہوتے، وَلَا يَزَالُونَ مُخْتَلِفِينَ، کبھی بھی اختلاف نہ کرتے، لیکن اللہ نے انسان کو قوت حافظہ بھی دی ہے، اور سوچ اور سمجھ کا فہم کہ اللہ نے اسے ساری صلاحیتیں دی ہیں، تو اللہ نے لوگوں پر کسی چیز کو تھوپا نہیں ہے کہ آپ یہی کر لو بس، ٹھیک ہے، تو اللہ نے سوچ دیے، فکر دیے کہ آپ سوچیں، غور کریں، فکر کریں، ٹھیک ہے۔ الا من رحم ربک، مگر اس بندے پر جس پہ آپ کے رب نے رحم کیا، وَلِذَٰلِكَ خَلَقَهُمْ، اسی طرح اس نے ان کو پیدا کیا، وَتَمَّتْ كَلِمَةُ رَبِّكَ، آپ کے رب کی بات مکمل ہو چکی، کلام لَأَنَّ جہنم، کہ ضرور میں بھروں گا جہنم کو، من الجنت والناس، لوگوں سے اور جنوں سے، اجمعین، سب سے، جیسے سورہ کاف میں آتا ہے، حل امتلات، حل میم مزید، اللہ جہنم سے فرمائے گا اور کچھ چاہیے، حل میم مزید، وہ کہے گا ہاں اور چاہیے، تو اللہ جہنم کو بھرے گا لوگوں سے اور انسانوں سے۔ وَكُلًّا، سارے، نقص، یہ ساری باتیں، نقص علیک، ہم آپ پر یہ بیان کرتے ہیں، من انباء الرسل، رسولوں کی باتیں ہم بیان کرتے ہیں، نوح علیہ السلام کا واقعہ، شعیب علیہ السلام کا، صالح علیہ السلام کا، ہود علیہ السلام کا، ہاں، ابراہیم علیہ السلام کا، شعیب علیہ السلام کا، لوط علیہ السلام کے سارے واقعے اس سورہ ہود میں ہم نے پڑھے۔
یہ ہم آپ کو غیب کی باتیں جو رسولوں کی باتیں ہم نے آپ کو بتائی ہیں، ما نثبت بفؤاد، تاکہ ہم آپ کے دل کو اس سے کیا کریں، مضبوط کریں، کہ آپ کی جو مخالفت یہ کرتے ہیں تو آپ اس بات سے پریشان نہ ہوں۔ انبیاء علیہ السلام پر یہ ساری چیزیں کیا ہیں، وہ گزری ہیں، اس سے آپ کے دل کو ڈھارس ملے گی۔ وجہ کا آیا آپ کے ساتھ فی ہاد الحق، اس میں حق آیا، و موعظۃ اور نصیحت، و ذکریٰ للمؤمنین اور نصیحت ہے مومنوں کے لیے۔ وقل للذین، اور فرما دیجیے ان لوگوں کو، لا یؤمنون جو ایمان نہیں لائے، اعملوا علی مکانتکم، اپنی اپنی جگہ تم کام کرتے رہو، انا عاملون، ہم بھی کام کرتے رہیں۔ تم ناشکری کر رہے ہو، نافرمانی کر رہے ہو، تو ہم اللہ کی بات کریں گے، اس کی پیروی کریں گے۔ وانتظروا، تم انتظار کرو، انا منتظرون، بے شک ہم بھی انتظار میں ہیں۔ وللہ غیب السماوات والارض، زمین و آسمان کا غیب اللہ کے پاس ہے۔ وإلیہ، اس کی طرف، یرجع الامر، لوٹے گا کام، کلو، سارے کا سارا کام اس کی طرف لوٹے گا۔ فاعبدہ، تو آپ اس کی عبادت کیجیے۔ وتوکل علیہ، اور اس رب پر آپ توکل کریں۔ وما ربک بغافل عما تعملون، اور آپ کا رب غافل نہیں اس میں سے جو تم عمل کرتے ہو۔ صدق اللہ العظیم۔ یرجع الامر کلہ، یہ کلہ کیا بن رہا ہے اس میں، کوئی بتائے گا؟ جیسے تاکید بن رہا ہے۔ ہاں جی، تاکید بن رہا ہے، شاباش۔ یہ کہ امر کی امر موقع، یہ تاکید ہو جائے گی، شاباش۔ اچھا، اور آگے تھوڑا سا اس کو پیچھے دیکھتے ہیں۔ وانتظروا، وانتظروا انا منتظرون، وانتظروا کون سا صیغہ ہے؟ حضرت یہ صیغہ ہے جمع کا، یہ ماضی ہے، اور جمع مذکر غائب، یہ ماضی ہے اور جمع مذکر غائب۔ جی گیلانی صاحب کیا فرمائیں گے اس بارے میں، یہ ماضی ہے؟ نہیں مضارع تا ہے نا، جمع مذکر حاضر ہے، امر کا صیغہ ہے، امر کا صیغہ ہے، شاباش، گیلانی صاحب نے صحیح بتایا، امر کا صیغہ ہے۔ وانتظر ماضی ہوتا ہے انتظرا، 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 انتظرو، انتظرا ینتظرو، تو امر مضارع سے بنتا ہے، ینتظرو، ٹھیک ہے، انتظرو، ٹھیک ہے، یہ امر کا صیغہ ہے، وانتظرو، انتظار کرو۔ منتظرین، یہ کون سا صیغہ ہے حارث؟ منتظرون، حضرت یہ مفعول ہے نا؟ مفعول، جی گیلانی صاحب میں بھی جیسے لگا میں فول ہی ہے۔ اس میں مفعول ہے، اور کوئی بتائے گا؟ یہ اس میں فائل ہے میرے خیال سے۔ اس میں فاعل ہے، اس میں مفعول میں زبر ہوتی ہے، اس میں زیر ہے، منتظرون، اس میں مفعول ہوگا منتظرون، منتظرون، منتظران، منتظرون، یہ اس میں فاعل ہے۔ جی گیلانی جی ٹھیک ہے، منتظر کہتے ہیں میں منتظر، انتظار کیا ہوا، ٹھیک ہے، منتظر انتظار کرنے والا۔ یہ باب کون سا ہے؟ باب کون سا یہ؟ باب افتعال ہے۔ انفطار، انفعال، انتظر ینتظر، انفعال، انفطر ینفطر، باب انفعال، انفعال، انفطر، ٹھیک ہے۔ تو یہ باب کو بھی آپ نے دیکھنا ہے، ٹھیک ہے۔ یہ اس میں بہت زیادہ صرف نحو جو ہے نا، اس کا بہت زیادہ اس میں کیا ہے، اس میں اس کا ہے۔ مصلحون، یہ جو ہے مصلحون کون سا صیغہ بتائے گا کوئی؟ مصلحون کون سا اس صیغہ میں ہے؟ مفعول ہے سر، اس میں مفعول، اس میں مفعول، یہ عادل بتائے جی، عادل مخدوم، جی عادل بھائی۔ فاعل جمع، اس میں فاعل، مصلحون اس میں فاعل ہے، اس میں فاعل، کون سا باب کون سا ہے؟ باب فاعل، باب فعال ہے،
اصلاح یسلو اصلاحن، مصلحون مکرمون، ٹھیک ہے، یہ باب افعال ہے۔ تو کتنے ثلاثی مزید فی کے کتنے ابواب ہیں؟ کوئی بتائے؟ جی گیلانی صاحب۔ حضرت 24 ہے کل۔ نہیں، ثلاثی مزید فی کے میں نے عرض کی، ثلاثی مزید فی کے ابواب کتنے ہیں؟ 14 ہے جس کے 14 ابواب ہیں، 14، شاباش، ویری گڈ، ٹھیک ہو گیا۔ جی کوئی اور بتائے؟ اسد علی بتائیں، اس میں با حمزہ وصل کتنے ہیں؟ حضرت ثلاثی مزید فی کے 14 ہے یا 9 ہے؟ 14 ہے نا، اس میں 14 ہے نا، مکمل تو 14 ہے۔ 14 ہے، ٹوٹل 14 ہے، ٹوٹل 14 ہے، 9 با نہیں، حمزہ وصل ہے اور 5 بے حمزہ وصل ہے۔ ہاں ٹھیک ہے، ہاں اس طرح ہے، ٹھیک ہے، ٹھیک اس طرح۔ اور ثلاثی مجرد کے کتنے ابواب ہیں؟ 6 ابواب ہیں اس کے تو، 6 ابواب ہیں۔ رباعی کے کتنے ابواب ہیں؟ اور بائی کے ٹوٹل 4 ہیں۔ 4 ہیں۔ اتنا سے یاد رکھنا ہے آپ نے، 6 4 اور 14، 6 4 ثلاثی مجرد کے 6 اور رباعی مزید فی اور رباعی مجرد کے 4، 6 4 10 اور ثلاثی مزید کے 14 باب ہیں۔ بس ان کو آپ نے رٹا لگا لینا ہے، ٹھیک ہے، گائے بگائے اس کو دیکھتے رہنا ہے تو انشاءاللہ بڑی آسانی ہو جائے گی، ٹھیک ہے جی۔ تو صرف جو ہے نا بہترین ہونی چاہیے، بار بار اس کو دیکھیں، ٹھیک ہے۔ صلی اللہ علیہ محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم۔ باب مع المأموم من المتابعات و حکم المسبوق، ٹھیک ہے، مقتدی پر کیا یعنی کہ فرائض اور اس کی ذمہ داریاں ہیں، ماموم مقتدی کہ وہ کس طرح مطابقت کرے گا، اور مسبوق جو رہ گیا پیچھے اس کو کیا کرنا چاہیے، ٹھیک ہے، اس بارے میں انشاءاللہ ہم آج پڑھیں گے۔ حضرت برا بن عازب رضی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ کنہ نصلی خلف نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم، ہم آپ علیہ السلام کے پیچھے نماز پڑھتے تھے، جب آپ سمیع اللہ لمن حمیدہ کہتے تھے، کھڑے ہوتے تھے، لم یحن احد منا ظہروا حتی یدع النبی جبہۃ الارض، تو آپ علیہ السلام جب تک سجدے میں نہیں پہنچ جاتے تھے ہم کمر نہیں جھکاتے تھے، یعنی کہ سجدے میں جانے کے لیے ہم کمر نہیں جھکاتے تھے جب تک آپ علیہ السلام سجدے میں نہ پہنچ جائیں، پہلے آپ سجدے میں پہنچتے تھے پھر ہم جاتے تھے، ٹھیک ہے۔ انس کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ایک مرتبہ ہمیں نماز پڑھائی اور پھر ہماری طرف متوجہ فقال فرمایا ایھا الناس انی امامکم، اے لوگوں میں تمہارا امام ہوں، فلا تسبقونی بالرکوع ولا بالسجود ولا بالقیام، تو رکوع سجود میں قیام میں میرے سے آگے نہ بڑھو، ولا بالانصراف، اور نہ پھرنے میں یعنی سلام کرنے میں میرے سے آگے نہ بڑھو، فانی اراکم امامی ومن خلفی، میں آگے بھی دیکھتا ہوں جس طرح، اسی طرح میں پیچھے بھی دیکھتا ہوں۔ تو یہ حکم یہ ہے کہ امام کی پیروی کرنی ہے، امام اس لیے بنایا گیا ہے کہ اس کی پیروی کریں، امام سے پہلے رکوع میں نہ جائیں، امام سے پہلے سجدے میں نہ جائیں، یہ ذمہ واری ہے مقتدی کی۔ وعن ابی ہریرہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا تبادر الامام، امام سے جلدی نہ کرو آگے جانے کی، اذا کبر فکبر، جب امام تکبیر کہے تم تب تکبیر کہو، وَإِذَا قَالَ وَلَا الضَّالِّينَ، جب امام وَلَا الضَّالِّينَ کہے فَقُولُوا آمین، پھر آمین کہو، ٹھیک ہے۔ اب اس سے پتہ چلا کہ وہ قرات سنیں گے، پیچھے قرات نہیں کریں گے، سنیں گے تو تبھی آمین ہوگا، ٹھیک ہے۔ وَإِذَا رَكَعَ فَارْكَعُوا، جب وہ رکوع کرے تو پھر رکوع کرو۔ وَإِذَا قَالَ سَمِعَ اللَّهُ لِمَنْ حَمِدَهُ، جب سمیع اللہ لمن حَمِدَہ کہے، تم نے کہا اللہم ربنا لک الحمد، پھر آپ نے کہنا ہے اللہم ربنا لک الحمد، ربنا لک الحمد ربنا ولک الحمد، اللہم ربنا لک الحمد اللہم ربنا ولک الحمد۔ یہ سارے طریقے حدیثوں سے ثابت ہے، اللہم ربنا لک الحمد بھی کہہ سکتے ہیں، ربنا لک الحمد بھی کہہ سکتے ہیں، ٹھیک ہے جی۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ روایت کرتے ہیں، مشکات المصابیح حدیث نمبر 1139، ٹھیک ہے جی۔ بخاری مسلم میں روایت ہے کہ آپ علیہ السلام گھوڑے سے گر پڑے تو آپ کو تھوڑی سی خراشیں لگیں، تو آپ علیہ السلام گھر کی چھت پر آپ علیہ السلام تشریف فرما ہوئے، ہم وہاں جاتے تھے، نماز پڑھتے تھے آپ علیہ السلام کے، آپ علیہ السلام بیٹھ کے نماز پڑھتے تھے، ہم بھی بیٹھ کے نماز پڑھتے تھے، تو آپ علیہ السلام انما جعل الامام لیتم بہ، امام اس لیے بنایا جاتا ہے تاکہ تم اس کی پیروی کرو، فَإِذَا صَلَّى قَائِمًا فَصَلُّوا قِيَامًا، جب امام کھڑے ہو کے نماز پڑھائے تو تم بھی کھڑے ہو جاؤ،
وَإِذَا رَكَعَ فَارْكَعُوا، جب امام رکوع کرے تم بھی رکوع کرو. وَإِذَا رَفَعَ فَارْفَعُوا، جب امام سر اٹھائے اس کے بعد سر اٹھانا ہے. وَإِذَا قَالَ سَمِعَ اللَّهُ لِمَنْ حَمِدَ، جب امام سمع اللہ لمن حمدہ کہے فَقُولُوا، تم کہو رَبَّنَا لَكَ الْحَمْدُ. پیچھے اللہم ربنا لک الحمد یا ربنا لک الحمد. وَإِذَا صَلَّى جَالِسًا فَصَلُّوا جُلُوسًا أَجْمَعُونَ، جب امام بیٹھ کے نماز پڑھے تم سارے بیٹھ کے نماز پڑھو. قال حمیدی کہتے ہیں، امام بخاری کے استاد ہیں، حمیدی کہتے ہیں اذا صلی جالسا فصلوا جلوسا، یہ جو آپ علیہ السلام کا فرمان ہے، ہو فی مرضہ القدیم، یہ سابقہ مرض میں تھا. آپ علیہ السلام جو بیمار تھے نا اس وقت کی بات تھی. وَإِنَّمَا يُؤْخَذُ بِالْآخِرِ فَالْآخِرُ مِنْ فعل النبی صلی اللہ علیہ وسلم، کہ ہم آپ علیہ السلام کا آخری عمل دیکھیں گے کہ آپ علیہ السلام نے آخری عمل کیسے فرمایا. وہ آگے پھر حدیث آ رہی ہے کہ آپ علیہ السلام نماز پڑھا رہے تھے بیٹھ کے، حضرت ابو بکر کھڑے ہوئے تھے اور پیچھے صحابہ کھڑے ہوئے تھے. تو آخری عمل یہ ہے کہ امام بیٹھ کے بھی نماز پڑھائے تو مقتدی کھڑے ہوں گے. تو یہ امام حمیدی نے اس بات کی طرف اشارہ کیا ہے. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں 1140 نمبر مشکات المصابیح حدیث، فرماتی ہے آپ علیہ السلام جب بیمار ہوئے تو بلال آئے، انہوں نے جو ہے آپ علیہ السلام کو نماز کے لیے گزارش کی. تو آپ علیہ السلام مرو ابا بکر ان یصلی بالناس، ابو بکر کو کہیں کہ وہ لوگوں کو نماز پڑھائے. تو ان دنوں میں پھر حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نماز پڑھائی. ثم ان النبی وجد فی نفسی خفتاً، پھر آپ علیہ السلام نے تھوڑا ہلکا پن محسوس کیا کہ اب میری طبیعت تھوڑی سی ٹھیک ہے. تو 2 آدمی آپ علیہ السلام کو مسجد کی طرف لے آئے، یہاں تک کہ آپ علیہ السلام کے پاؤں مبارک زمین کو لگ رہے تھے. حتیٰ دخل مسجد، تو آپ علیہ السلام مسجد میں داخل ہوئے. فلما سمع ابو بکر حسہ، جب حضرت ابو بکر نے آپ علیہ السلام کے آنے کو محسوس کیا، ذهب يتأخر، آپ تھوڑا سا پیچھے ہٹنے لگے. فأومأ إليه رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ يتأخر، آپ علیہ السلام نے اشارہ کیا کہ آپ نے پیچھے نہیں ہٹنا. فجاء، آپ آئے، حتیٰ جلس عن یسار ابی بکر، حضرت ابو بکر کی بائیں طرف آپ بیٹھ گئے. وکان ابو بکر یصلی قائما، ابو بکر کھڑے ہو کے نماز پڑھ رہے تھے. وکان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یصلی قاعدا، آپ علیہ السلام بیٹھ کے نماز پڑھ رہے تھے. یقتدی ابو بکر بصلاۃ رسول اللہ، آپ علیہ السلام کی اقتدا کر رہے تھے حضرت ابو بکر صدیق. والناس یقتدون بصلاۃ ابی بکر، اور لوگ حضرت ابو بکر کی اقتدا کر رہے تھے، یعنی پہلے آپ علیہ السلام، پھر حضرت ابو بکر، پھر اس کے بعد جو صحابہ کرام علیہم رضوان. یسمع ابو بکر الناس التکبیر، حضرت ابو بکر تکبیر کہتے تھے لوگوں کو سنانے کے لیے. ٹھیک ہے. تو اب اس حدیث میں کیا کہ آپ علیہ السلام بیٹھ کے نماز پڑھ رہے تھے، حضرت ابو بکر کھڑے ہوئے تھے یصلی قائما، اور پیچھے صحابہ کرام علیہ رضوان بھی کھڑے تھے. ٹھیک ہے. تو یہ آخری عمل ہے جو آپ علیہ السلام کی ظہر کی نماز تھی، جس میں آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم تشریف لائے. اور اس بارے میں پوری ایک تحقیق ہے کہ آپ علیہ السلام جب پہنچے تو حضرت ابو بکر کچھ قرات کر چکے تھے. ٹھیک ہے جی. اب اس کے بعد آپ علیہ السلام نے قرات کی ہے. ٹھیک ہے. تو اگر یہ کہا جائے کہ سورہ فاتحہ کے بغیر نماز نہیں ہوتی، تو وہ آدھی سے زیادہ وہ پڑھ چکے تھے، اس کے بعد آپ علیہ السلام نے قرات کی ہے. ٹھیک ہے. تو اس سے بھی بہت سارے دلائل حاصل ہو جاتے ہیں کہ امام قرات کرے تو مقتدیوں کے لیے قرات کیا ہو جاتی ہے، کافی ہو جاتی ہے. اگلی حدیث ہے ان ابی ہریرہ، بخاری مسلم کی روایت ہے اور مشکات المصابیح میں 1141. قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اما یخشى الذی یرفع راسه قبل الامام، کہ وہ آدمی نہیں ڈرتا جو امام سے پہلے سر اٹھاتا ہے. ان یتحول اللہ راسه راس الحمار، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے سر کو گدھے کا سر نہ بنا دے. اسے ڈرنا چاہیے کہ اس کا سر جو ہے وہ گدھے کا سر ہو جائے گا جو امام سے پہلے سر اٹھاتا ہے. یہ بہت بڑی تنبیہ ہے کہ آپ نے امام سے پہلے نہ جانا ہے نہ پہلے اٹھنا ہے. یہ مقتدی جو ہے اس کی ذمہ داریوں میں سے ہے. الفصل الثانی، دوسری فصل اسی پر ہے کہ مقتدی جو ہے اس کی ذمہ داریاں کیا ہیں. پہلی ذمہ داری، اہم ذمہ داری کیا ہے کہ امام کی اقتدا کرے گا. امام رکوع میں جائے گا، اس کے بعد یہ رکوع میں جائے گا. امام سر اٹھائے گا، اس کے بعد یہ سر اٹھائے گا. ان علی، حضرت علی و معاذ بن جبل سے قال، دونوں روایت کرتے ہیں، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا اتی احدکم الصلاۃ، جب تمہیں سے کوئی نماز کو آئے، والامام علی حال، امام کسی حال میں بھی ہے، فلیصنع کما یصنع امام، تو اسی طرح ہو جائے جس طرح امام ہوتا ہے. امام رکوع میں ہے تو آپ آرام سے رکوع میں چلے جائیں.
اگر آپ نے امام کو رکوع میں پا لیا، بس امام رکوع میں ہے اور آپ بھی بالکل رکوع میں پہنچ گئے ہیں، تو آپ نے رکعت پا لی، یہ آگے حدیث میں آ رہا ہے، ٹھیک ہے۔ اور امام سجدے میں اور آپ سجدے میں چلے گئے تو آپ علیہ السلام فرماتے ہیں اس کو رکعت نہیں شامل کرنا، لیکن آپ نے سجدے میں اس کو پہنچ جانا ہے، یہ بھی آگے حدیث آ رہی ہے۔ اچھا، وعن ابی ہریرہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا جئتم الى الصلاۃ، جب تم مسجد کی طرف جاؤ، ونحن سجود، ہم سجدے میں ہو، فسجدوا، تم بھی سجدے میں شامل ہو جاؤ، ولا تعدوا شیئا، اسے لیکن اس کو شامل نہیں کرنا کچھ بھی، یعنی کہ اس کو رکعت میں شامل نہیں کیا جائے گا۔ ومن ادرک رکعتا قبل ادرک الصلاۃ، جس نے ایک رکعت بھی پالی اس نے نماز پڑھ لی، یعنی با جماعت اس نے وہ پالی۔ وعن انس قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من صلی للہ 40 یوما فی جماعت، جس نے 40 دن تکبیر اولیٰ کے ساتھ نماز پڑھی ہے، اس کے لیے 2 نجاتیں لکھی جائیں گی، برات من النار، ایک آگ سے نجات، اور دوسرا نفاق سے نجات۔ جو 40 دن بعد جماعت نماز پڑھے گا، تو جس کو ہم کہتے ہیں کہ جب ہم مدینے جائیں تو 40 نمازیں پڑھیں، تو اس حدیث پر عمل کرتے ہوئے یہ عمل کیا جاتا ہے، ادروائز وہاں 40 نمازیں بعد جماعت پڑھنا فرض واجب نہیں ہے۔ ویسے جماعت تو کرنی چاہیے، لیکن اگر مسافر ہے تو اس کے لیے جماعت تو ہے ہی نہیں، تو وہاں جو کہا جاتا ہے کہ ہم نے 40 نمازیں مدینے میں مکمل کرنی ہے، تو شاید اس وجہ سے اس حدیث پر عمل کرتے ہوئے کہ ہم گئے ہوئے تو ہیں، تو 8 دن ہم وہاں رہیں گے تو ہماری 40 نمازیں مکمل ہو جائیں گی جماعت کے ساتھ، تو ہمیں 2 فضیلتیں مل جائیں گی، جہنم سے آزادی اور نفاق سے آزادی۔ اس حدیث کو بنیاد بناتے ہوئے شاید کہا گیا ہے کہ 40 نمازیں وہاں مکمل کر لیں چلیں، ادروائز کوئی وہاں یہ کوئی حصہ نہیں ہے وہاں کی حاضری کے لیے۔ وعن ابی ہریرہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من تودع فاحسن وضوء، جو شخص اچھی طرح وضو کرے پھر آئے مسجد کی طرف اور لوگوں کو دیکھے کہ وہ نماز پڑھ چکے ہیں، آتاہ اللہ مثل اجر ما صلاہما، اللہ تبارک و تعالیٰ اس سے اتنا اجر عطا فرمائے گا جتنا ان کو ملا ہے، کوئی کمی نہیں ہوگی، نہ ان کے اجر میں نہ اس کے اجر میں۔ آپ وضو کر کے گھر سے نکلیں، کوئی وجہ بن گئی، لیٹ ہو گئے، نماز ہو چکی ہے، اب تو ٹائم ٹیبل ہوتا ہے نا 4:30 بجے نماز، اس وقت تو ٹائم ٹیبل نہیں ہوتا تھا، اذان ہو اس کے بعد وضو کر کے نکلے تو آگے نماز ہو چکی، تو آپ کو اتنا اجر ملے گا نماز کا، کیونکہ آپ گھر سے پوری جو ہے دل جمی کے ساتھ شوق کے ساتھ گھر سے نکلے جماعت کے لیے، اگر آپ کو نہیں بھی ملی تو آپ نے وہ ثواب پا لیا۔ اس لیے حدیث میں ہے کہ آپ نے دوڑنا نہیں ہے، آپ نے بردباری کے ساتھ جانا ہے۔ وعن ابی سعید خدری قال جاء رجل وقد صلی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ایک شخص آیا، آپ علیہ السلام نماز پڑھ چکے تھے، الا رجل یتصدق علی ھذا فیصلی معه، تو آپ علیہ السلام فرمایا کوئی صدقہ کرے گا اس کے ساتھ کہ اس کے ساتھ کھڑا ہو کے نماز پڑھے، فقام، ایک شخص کھڑے ہو، رجل فصلی معه، تو انہوں نے ان کے ساتھ نماز پڑھی، یعنی فرض کے پڑھ لیا تھا، اس کے بعد وہ ان کے نفل ہو گئے اور اس کے فرض ہو گئے۔ الفصل الثانی، تیسری فصل، عن عبید اللہ بن عبداللہ سے، کہتے ہیں میں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس گیا اور میں نے ان سے پوچھا کہ آپ علیہ السلام کے مرض وفات سے متعلق ہمیں کچھ بتائیے، تو وہ کہتے ہیں کہ جب آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم بیمار ہوئے تو آپ علیہ السلام نے پوچھا کیا لوگوں نے نماز پڑھ لی، اصل الناس، کیا لوگوں نے نماز پڑھ لی ہے؟ فقلنا، ہم نے کہا نہیں ابھی نہیں پڑھی، آپ کا انتظار کر رہے ہیں، تو آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ میرے لیے پانی لاؤ، ٹب میں پانی لاؤ، تو کہتی ہیں کہ ہم ٹب میں پانی لائے تو آپ علیہ السلام نے اس میں غسل کیا، ٹھیک ہے، تو آپ علیہ السلام تھوڑے سے ریلیکس ہوئے، پھر آپ غشی طاری ہو گئی، پھر افاقہ ہوا، تو پھر آپ علیہ السلام پوچھا کہ لوگوں نے نماز پڑھ لی، ہم نے کہا نہیں آپ کا انتظار کر رہے ہیں، تو آپ علیہ السلام فرمایا اچھا میرے لیے پانی رکھو، پھر پانی رکھا گیا، آپ نے غسل فرمایا، پھر جو ہے وہ آپ تھوڑی سی آپ کو غشی طاری ہو گئی، پھر افاقہ ہوا، پھر آپ علیہ السلام فرمایا کیا لوگوں نے نماز پڑھی ہے؟ اور اس کی نہیں یا رسول اللہ، وہ آپ کی انتظار میں ہے، تو آپ علیہ السلام پھر آپ پانی منگوایا، پھر آپ نے غسل کیا، پھر آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے کہا کہ جو ہے لوگوں نے نماز پڑھی، ہم نے کہا نہیں لوگ انتظار میں ہیں، تو آپ علیہ السلام نے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کی طرف پیغام بھیجا کہ وہ لوگوں کو نماز پڑھائے، تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے پاس پیغام رس آیا، فقال، کہا ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یأمرک ان تصلی بالناس، کہ آپ کو حکم ہے، آپ علیہ السلام کا کہ آپ لوگوں کو نماز پڑھائیں، تو حضرت ابوبکر نے کہا کہ میں تو بڑا رقیق ہوں، نرم دل ہوں، ٹھیک ہے، اے عمر آپ نماز پڑھائیں، صلی بالناس، فقال عمر، حضرت عمر نے کہا انت احق بذلک، آپ اس کے زیادہ حقدار ہیں، تو آپ نے یہ کام کرنا ہے،
تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان دنوں پھر لوگوں کو نماز پڑھائی صحابہ کو، ٹھیک ہے۔ تو آپ علیہ السلام نے جب تھوڑا سا اپنی صحت کو میں بہتری پائی تو آپ علیہ السلام 2 صحابہ کے سہارے سے جو آپ علیہ السلام ظہر کی نماز میں تشریف لائے، وخارج بین رجلین احدہما العباس لصلاۃ الظہر، ظہر کی نماز میں آپ علیہ السلام تشریف لائے۔ تو حضرت عباس تھے ایک طرف، تو حضرت ابو بکر نماز پڑھا رہے تھے، جب حضرت ابو بکر نے دیکھا تو آپ پیچھے ہٹنے لگے، تو آپ علیہ السلام نے اشارہ کیا کہ آپ ہٹیے نہیں، تو آپ علیہ السلام آپ کے پہلو میں بیٹھ گئے، ٹھیک ہے۔ تو حضرت ابو بکر صدیق ہے، آپ علیہ السلام بیٹھ کے نماز پڑھ رہے تھے، ٹھیک۔ تو یہ پیچھے بھی ہم نے پڑھا ہے، پھر آپ علیہ السلام حضرت ابو بکر کھڑے تھے اور حضرت آپ علیہ السلام بیٹھ کے نماز پڑھ رہے تھے، تو آپ امام بنے، پھر ابو بکر صدیق جو ہے پیچھے مقتدی، اور حضرت ابو بکر صدیق کے پیچھے جو ہے وہ صحابہ کرام۔ عبید اللہ کہتے ہیں کہ پھر یہ باتیں میں سن کے حضرت عبداللہ بن عباس کے پاس گیا، اور یہ ساری باتیں میں نے ان کو عرض کی کہ میں نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سنی ہیں۔ تو حضرت عبداللہ بن عباس نے کہا کہ انہوں نے کیا عباس کے علاوہ کسی اور شخص کا نام نہیں لیا، کہ ایک تو عباس تھے، دوسرا کون تھا جو آپ علیہ السلام کو لے کے مسجد میں آئے؟ ان کا نہیں، تو فرمایا ہوا علی، وہ علی تھے، یعنی حضرت عباس اور حضرت علی آپ علیہ السلام کو لے کے مسجد میں تشریف لائے۔ یہ آپ علیہ السلام کی رغبت کا ایک واقعہ ہے کہ آپ کو جماعت کے ساتھ کتنا شوق ہے کہ اس عمر میں بھی اور اس حالت میں بھی آپ علیہ السلام مسجد کو تشریف لائے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ سے روایت ہے کہ آپ علیہ السلام من ادرک رکعت فقط ادرک سجدہ، جس نے رکعت یعنی رکوع پا لیا اس نے یعنی کہ رکعت پا لی، ٹھیک ہے۔ ومن فاتتہ قراءۃ ام القرآن فقط فاتتہ خیر، جس کی سورہ فاتحہ رہ گئی ہے اس سے خیر کثیر رہ گیا ہے۔ تو اس حدیث میں جس نے رکعت پا لی اس نے جس نے رکوع پا لیا اس نے رکعت پا لی۔ جب آپ رکوع میں شامل ہو گئے تو امام کا آپ نے رکوع میں پا لیا تو آپ نے گویا کہ رکعت پا لی۔ اس طرح کہ آپ جیسے ہی آپ وہاں ٹھہرے ہیں رکوع میں تو امام بھی وہاں ٹھہرا، چاہے 1 سیکنڈ کے لیے، پھر امام کھڑا ہوا ہے تو آپ نے اگرچہ ایک ہی تسبیح پڑھی ہو، سبحان ربی العظیم ہی پڑھا ہو، یا بھی بس ٹھہرے ہی ہیں، بس آپ کا اور امام کا بس بیلنس ہونا چاہیے، آگے تو وہ رکعت آپ کو مل گئی، ٹھیک ہے۔ تو اس سے یہ بھی پتہ چلا کہ جو یہ بھی ایک دلیل ہے کہ اس نے سورہ فاتحہ تو پڑھی نہیں، ٹھیک ہے نا۔ جو امام کے پیچھے سورہ فاتحہ پڑھتے ہیں، کہتے ہیں امام کے پیچھے سورہ فاتحہ پڑھنا لازمی ہے، تو وہ تو آگے رکعت میں شامل ہو گیا۔ تو اس سے یہ بھی دلیل لی جاتی ہے کہ مقتدی کے لیے قرأت نہیں ہے، بس امام کی قرأت مقتدی کے لیے قرأت ہے۔ بخاری مسلم میں حدیث ہے، آپ علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جب امام قرأت کرے تم کیا رہو؟ خاموش رہو، ٹھیک ہے۔ اور ترمذی 313 نمبر حدیث ہے، جابر صحابی کہتے ہیں اکیلے ہیں تو آپ نے سورہ فاتحہ پڑھنی، جب امام کے پیچھے ہیں تو پھر آپ کو سورہ فاتحہ کی ضرورت نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ اور 850 نمبر روایت ہے ابن ماجہ میں، البانی نے اس کو صحیح کہا ہے۔ تو آپ علیہ السلام فرماتے ہیں امام کی قرأت مقتدی کی قرأت ہے۔ اس پر ہماری کافی ساری تحقیق ہے، ابن تیمیہ نے اس پر بڑا کلام کیا، انہوں نے کہا جو امام کے پیچھے قرأت کرتے ہیں وہ گدھے ہیں، بڑا سخت انہوں نے اس پر جو ہے وہ بات کی ہے کہ وہ گدھے ہیں، کہ وہ قرأت نہیں سننا چاہتے، امام آگے پڑھ رہا ہے یہ سننا ہی نہیں چاہتے، تو یہ بات انہوں نے کر دی۔ وعنہ انہی سے روایت ہے ابو ہریرہ قال الذی یرفع راسہ ویخفض قبل امام، ٹھیک ہے، جو امام کے اٹھنے سے پہلے اٹھتا ہے تو اس کی پیشانی شیطان کے ہاتھ میں ہے۔ حضرت ابو ہریرہ سے روایت، یعنی یہ بھی ایک تنبیہ ہے کہ آپ امام سے پہلے آپ سر نہ اٹھائیں، جو امام سے پہلے سر اٹھاتا ہے اس کی جو پیشانی وہ شیطان کے ہاتھ میں ہوتا ہے، یعنی شیطان کے کنٹرول میں ہوتا ہے۔ تو یہ امام مقتدیوں سے متعلق ہے کہ مقتدی جو ہے وہ امام کے پیچھے ہوں تو ان کی کیا ذمہ داریاں ہیں، امام کی اتباع کریں، پیچھے خاموش رہیں، ٹھیک ہے۔ پہلے امام رکوع میں جائے پھر یہ رکوع میں جائے، امام سجدے میں جائے پھر یہ سجدے میں جائے، امام سر اٹھائے اس کے بعد یہ سر اٹھائیں، تو جلدی نہ کریں، امام سے آگے بڑھنے کی کوشش نہ کریں۔ جی اس بارے میں کوئی بات اگر کریں؟ حضرت یہ جو خلافت کا ہے یہ اس حدیث سے لیا جاتا ہے؟ ہاں یہ زیادہ تر ہاں خلافت کا اس میں یہ بھی ہے کہ آپ علیہ السلام کو آپ علیہ السلام نے حضرت ابو بکر کو حکم دیا کہ آپ جو ہے وہ امامت کرائیں۔ 17 رکعتیں تقریباً 17 نمازیں 17 سے 18 نمازیں جو ہے
حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پڑھائی ہیں، یعنی آپ علیہ السلام. ہاں، تو خلافت کے لیے دو چیزیں ہوتی ہیں، ایک خلافت یعنی امامت صغرا اور امامت کبرا. ٹھیک ہے، امامت صغرا ہوتی ہے امامت نماز کی امامت، اور امامت کبرا ہوتی ہے خلیفہ بننا یا حاکم بننا. تو جو بھی حاکم ہوتا ہے وہ امامت کراتا ہے. تو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے یہاں سب کو یہ بتا دیا کہ میرے بعد جو آپ کا امام ہوگا وہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہوں گے. اور اس کے علاوہ بہت ساری روایات ہیں. آپ علیہ السلام کے پاس ایک عورت آئی، بخاری میں روایت ہے، مسئلہ پوچھا تو عرض کیا رسول اللہ اگر آپ نہ ہوں میں پھر مسئلہ پوچھنے آؤں تو کس سے پوچھوں؟ تو آپ علیہ السلام فرمایا ابو بکر سے. فرمایا پھر مسئلہ پوچھنے آؤں اور ابو بکر نہ ہو تو پھر میں کس سے پوچھوں؟ تو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ عمر سے. یہ ترتیب آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے بیان فرمائی ہے. اور اسی مرض وفات میں آپ علیہ السلام نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا کہ تم ایسا کاغذ اور قلم لے آؤ تاکہ میں اس خلافت سے متعلق لکھ کے دوں آپ کے والد کے لیے، تاکہ بعد میں کوئی مسئلہ نہ بنے. اور عرض کیا رسول اللہ نہیں، آپ جو ہیں آپ آرام فرمائیں. تو اس میں ایک روایت پر جو کافی شور ہوتا ہے، ٹھیک ہے، شیعہ حضرات کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم بیمار تھے تو آپ علیہ السلام فرمایا کاغذ قلم لے آؤ. تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اس کو کہتے ہیں حدیث کرتاس. تو حضرت عمر نے کہا کہ نہیں، ہمارے لیے قرآن کافی ہے. تو اس پر جو ہے نا گھر میں شور ہوا تو آپ علیہ السلام نے فرمایا چپ ہو جاؤ، باہر نکل جاؤ. یہ ایک روایت ہے. تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کہنے کا مقصد یہ تھا کہ آپ علیہ السلام مرض وفات میں ہے تو آپ پر ہم نے شفقت کا ہاتھ رکھنا ہے کہ اس مرض میں جو ہے وہ آپ کو تکلیف نہیں دینی. ٹھیک ہے، تو وہ اس سے یہ ثابت کرتے ہیں کہ آپ علیہ السلام حضرت علی کی خلافت لکھوانے کے لیے آپ نے کاغذ قلم مانگا تھا. تو ہم کہتے ہیں ایسی کوئی قرائن نہیں ہے. اگر بات ہوتی تو جمعرات کے دن یہ واقعہ تھا، تو پیر تک 3-4 دن تھے. ٹھیک ہے نا، تو ان دنوں میں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے متعلق بات ہوئی، آپ علیہ السلام کا فرمان نمازیں بھی وہ پڑھاتے رہے. تو یہ چیز ایسی نہیں ہے. اور اسی چیز کو بہت وہ اٹھاتے ہیں کہ گستاخیت عمر نے، اور یہ وہ اس پر مناظرہ بھی تھا میرا ایک. ٹھیک ہے، تو اس میں کوئی گستاخی نہیں ہے. جس طرح محبت میں حضرت علی کو آپ علیہ السلام نے فرمایا تھا 2699 حدیث بخاری میں، جس طرح آپ علیہ السلام نے حضرت علی سے فرمایا تھا کہ صلح حدیبیہ کے وقت کہ یہاں میرا نام مٹا دیں. جب آپ علیہ السلام نے لکھوایا نا محمد الرسول، حضرت علی نے لکھوایا، تو جو وہاں ان کی مشرکوں کی طرف سے جو سہیل تھے انہوں نے کہا یہ اگر ہم آپ کو محمد رسول اللہ مان لیں تو مسئلہ ہی ختم ہے، یا محمد بن عبداللہ لکھے، اس کو کاٹ دیں. تو آپ علیہ السلام نے حضرت علی سے فرمایا کہ اس کو کاٹ دو. فرمایا نہیں، میں تو نہیں کاٹوں گا. تو یہ کہتی محبت تھی. پھر آپ علیہ السلام نے خود کاٹا اور پھر محمد بن عبداللہ لکھا. تو یہ محبت کے تقاضے تھے جو صحابہ کرام علیہ رضوان کیا کرتے تھے. تو ان چیزوں کو لے کے تو وہ بہت آگے کی بات کرتے ہیں جو کہ غیر مناسب ہوتی ہے. جی حضرت یہ جو ایک حدیث آپ نے بتائی اوپر والی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کاغذ قلم مانگا نام کچھ لکھنے کی، یہ حدیث کرتاس کہا آپ نے؟ اس کو حدیث کرتاس کہتے ہیں. اچھا، کرتاس کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ کاغذ قلم. کاغذ قلم، اوکے. جی گیلانی حضرت صاحب. یہ جو جی یہ کس میں موجود ہے یہ حدیث؟ کس بخاری میں؟ میں. بخاری میں. بخاری میں. نمبر لکھیں گے نیٹ پہ حدیث کرتاس تو اس کا نمبر آپ کو مل جائے گا. میرے علم میں نہیں ابھی نمبر اس کا کیا ہے. ہاں جی گیلانی صاحب. اب بتا رہا ہوں یہ بڑا ایسا آپ دیکھو بعض کہتے ہیں شیعہ حضرات کہہ دیتے ہیں کہ عمر نے معاذ وفات میں گارجا کو ان کے بنے بادہ گرا دیا تھا. اور بعض کہتے ہیں گرا نہیں کہ بادشاہ کو جہاں کو تنبیہ کی تھی تم جو اپنے گھر میں اپنے مشورے کر رہے ہو بند کرو ورنہ میں تمہیں سختی سے پیش آؤں گا. اس طرح کی وہ بڑی مشکل باتیں بھی کرتے ہیں، کتابوں کے حوالے دیتے ہیں شیعہ جناب یہ سنت کتابوں لکھا ہوا ہے، یہ لکھا ہوا ہے. یہ حدیثیں صحیح ہیں یا ان کے یا موضوع آیات ہیں کیا ان کے بارے میں؟ دیکھو یہ تفسیر جو ہے نا تفسیر جریر میں ہے اور دوسری کتابوں میں ہے. اس پر میری ویڈیو بھی ہے. ٹھیک ہے نا، تو اس میں دیکھا جاتا ہے. اہل سنت کی کتابیں ہونے سے مطلب یہ نہیں کہ اہل سنت کا عقیدہ ہے یا یہ بات ٹھیک ہے. پہلے یہ دیکھنا ہوتا ہے کہ اس کی سند کیا ہے. ٹھیک ہے جی. اب انہی سے پوچھا جائے، میرے پاس ان کا پورا کتابیں جو ان کی ہمارے ہاں کتب ستہ ہے نا 6 کتابیں، ان کے یہاں کتب اربع ہیں.
تو ان کی جو کتب اربعہ میں سے پہلی کتاب ہے اس میں لکھا ہوا ہے یہ جو حدیث کہ آپ علیہ السلام نے فرمایا، حضرت ابو بکر صدیق فرماتے ہیں کہ نبیوں کے بعد کوئی وراثت نہیں ہے، ٹھیک ہے نا، تو لا نورثو کہ ہم وراثت تقسیم نہیں کرتے۔ تو اب یہ پھر کیوں بات بڑھاتے ہیں کہ حضرت فاطمہ زہرا جو ہے وہ ان کا حق کوئی کھا گیا یا اس طرح کی باتیں کرتے ہیں، وہ تو ان کی کتاب میں موجود ہے۔ اگر ان کی کتابوں کو چکایا تو بہت ساری جو ہے وہ غلیظ باتیں بھی ان کی کتاب میں موجود ہے۔ میری اس پر کافی سارے ویڈیوز ہیں کہ شیعہ کتب میں کتنی گستاخیاں ہیں، ٹھیک ہے جی۔ تو بات یہ کہ کتاب میں موجود ہونے سے یہ مراد نہیں ہوتا، بات یہ دیکھنا ہوتا ہے کہ اس میں وہ واقعہ ہے کہ نہیں۔ انہوں نے کتابوں میں واقعہ لکھ لیے ہیں، ٹھیک ہے۔ اب وہ تفسیر جو ہے تبری ہے اس میں یہ واقعہ ہے، اس پر میری ویڈیو ہے، اس میں جو راوی ہیں ان پر بحث ہوتی ہے، ٹھیک ہے، اور اس میں اکثر ابو مخرس راوی جو شیعہ راوی ہے، ٹھیک ہے، تو اس کو پھر نہیں لیتے ہیں، اس کو یہ موضوع اور من گھڑت روایت کہتے ہیں کہ یہ موضوع من گھڑت ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو وہ کسی کے گھر گرانے کے لیے جائیں ایسی بات کریں، موضوع اور من گھڑت یہ واقعہ ہے۔ تو کتابوں میں سچے اور جھوٹے واقعے لکھے جاتے ہیں، اس کی پرکھ کی جاتی ہے۔ اگر یہ مانا جائے کہ اہل سنت کی کتاب موجود ہے تو ہم آپ کو جو ان کی آپ کی جو اولین ترین کتاب ہے اس میں آپ کو بہت ساری ہم چیزیں آپ کو دکھا سکتے ہیں، تو پھر وہ کہیں گے نہیں اس کی روایت صحیح نہیں ہے، ہم روایت پہ بحث کریں گے، تو پھر ہماری جب باری آتی ہے تو روایت پہ بحث ہوگی نا۔ تو اس پر میری ویڈیو ہے، میں نے اس پہ تمام راویوں کے بارے میں بحث کی اور دکھایا کہ یہ بات ساری جھوٹی ہے۔ اور اس بارے میں شیعوں کے بارے میں ایک ہے مولانا محمد علی لاہوری، ان کی 3 کتابیں آپ اپنے ہاں ڈاؤن لوڈ کر لیں، عقائد جعفریہ، تحفہ جعفریہ، فقہ جعفریہ، ٹھیک ہے جی۔ تو یہ کتابیں آپ PDF اپنے پاس رکھیں، آپ کو ہر سوال کا جواب ان میں ملے گا۔ باقاعدہ انہوں نے اس کتاب میں چیلنج کیا ہے کہ اگر میرا کوئی حوالہ غلط ہو، ان کی کتابوں سے حوالے دیے ہیں تو میں ان کو جتنے پیسے چاہیں گے میں ان کے دوں گا، ٹھیک ہے۔ تو میں نے پھر جب یہ میں نے اس 1-2 ویڈیو بنائی تھی کہ یہ کتابیں پڑھیں، تو لاہور کا ہی ایک بندہ تھا، اس نے پھر مجھے یہ کتابیں گفٹ کی تھیں، ٹھیک ہے۔ کتاب کا نام ایک ہے عقائد جعفریہ، اور دوسری کا نام ہے فقہ جعفریہ، تیسری کا نام ہے تحفہ جعفریہ۔ اتنی موٹی کتابیں، یعنی ایک میں 4 جلدیں اتنی، دوسری میں بھی 4 ہیں، اور تیسری میں 5 جلدیں ہیں۔ عقائد جعفری میں 5 جلدیں، باقی میں جو وہ 4 جلدیں، ایک میں 5۔ اس کا نام ہے مولانا محمد علی لاہوری نقشبندی، ٹھیک ہے۔ مدرسہ سراجیہ ہے داتا دربار کے پیچھے، تو اب وہ بند ہو گئی چھپنا، وہ کتاب بند ہو گئی۔ پورے شادی جی رسول شرازیہ، ہاں جی ہاں ان کی ہے۔ تو یہ ان کی یہ کتابیں آپ کو تحفہ لکھیں گے نا، تحفہ TOHFA، تحفہ جعفریہ گوگل پہ لکھیں گے نا تو آپ کو 13 کی 13 کتابیں آپ کو یہ مل جائیں گی۔ وہ اپنے پاس PDF رکھیں، اگر کوئی جاننے والا ہو تو آپ وہ ہارڈ کاپیز بھی منگوا کے رکھیں۔ آپ کو شیعوں کے مطلب وہ بالکل ماسٹر ہیں، کہتے ہیں نا ڈاکٹر ہیں، جتنے بھی اعتراض جو بھی باتیں ہوں گی نا، جتنے بھی سوال کرتے ہیں نا، آپ ان تینوں کو کتابوں کو ڈاؤن لوڈ کر کے رکھیں۔ آج صرف اس کی فہرست پڑھیں، آپ آگے نہ پڑھیں، بھلی فہرست پڑھیں گے آپ کے ذہن میں ہو جائے گا کہ یہ بات اس جلد میں رکھی ہوئی ہے، یہ جو بات اس میں لکھی ہوئی ہے، یہ بات اس میں لکھی ہوئی ہے۔ تو ہر طرح سے انہوں نے اس کو مواد کو جمع کیا، بڑی بہترین کتابیں ہیں یہ۔ تحفہ جعفری حضرت، ہاں تحفہ جعفریہ لکھیں گے، تحفہ جعفری لکھیں گے نا تو وہ 13 کی 13 کتابیں ان کی آ جائیں گی۔ وہ 13 کتابیں اس میں وہ جو ہے عقائد جعفریہ اور وہ فقہ جعفریہ۔ میں ابھی بتاتا ہوں، اس ویب سائٹ پہ آپ کو یہ سارے مل جائیں گی، TOH۔ اچھا جی حضرت، یہ ایک ہے ہمارے پاس، میرے کراچی سے ایک بندے، وہ یہ کرتے ہیں اپنا ارسال بھی کرتے ہیں یہ بکس ساری نا، وہ اچھا اکثر بتاتے رہتے ہیں جی، وہ یہ ان کا ویسے دیکھیے، کام ہے یہ، اگر کسی کو چاہیے ہو تو وہ کر سکتے ہیں وہ۔ یہ تو بہت اچھی بات، یہ دیکھیں میں نے لکھا ہے تو میرے سامنے آ گئی، میں ابھی آپ کو دکھاتا ہوں۔ کدھر گیا نیٹ؟ گوگل نہیں کھلا، ایک مشکل آتا ہے کچھ جی۔ یہ دیکھیں میں نے لکھا تحفہ جعفری ہے، میں نے لکھا، نظر آیا؟ نظر آیا؟ جی آ گیا لکھا ہوا جی سر، جی جی نظر آ رہا تحفہ ہے۔ جعفریہ، ٹھیک ہے جی۔ تو آپ اس پر کلک کریں گے تو یہ دیکھیں، یہ دیکھیں ساری آ گئی۔
तोहफ़ा जाफरी इधर से दे, 1 नंबर, दूसरा, तीसरा, चौथा, ठीक है। ये 5 तोहफ़ा जाफरी में 5 वो हैं, ठीक है। फिर आप नीचे मैंने ये जाएंगे। ग्रुप में लिंक भेजी है। हाँ चले माशाल्लाह, ठीक हो गया। तो ये आपको यहाँ से तोहफ़ा जाफरिया, फिर फ़िक़ह जाफरिया और फिर अकायद जाफरिया 3 हैं, ठीक है। इसमें 5 जिल्दें हैं, बाकी में 4-4 जिल्दें हैं, ठीक है। तो शियों से मुतालिक ये बहुत ही अहम किताबें हैं, ये इसको आपको बड़ा फ़ायदा होगा इंशाल्लाह। सल्लल्लाहु तो अंदर पढ़ लो, सल्लल्लाहु अलैहि पढ़ लो अंदर। जी। निसाब उसूल हदीस को इसको हम पढ़ते हैं। सल्लल्लाहु अलैहि मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। सबक नंबर है 7, मुआरजा से सलामत होने या न होने के एतबार से ख़बर मकबूल की अक़साम। ख़बर मकबूल, बाज़ औक़ात ख़बर मकबूल के मुआरिज़ दूसरी ख़बर मकबूल आ जाती है, यानी एक भी ख़बर मकबूल है, दूसरी भी ख़बर मकबूल है, जो कि मफ़हूम में पहली के मुखालिफ होती है। लिहाजा इस मुआरज़ा के एतबार से ख़बर मकबूल की 4 अक़साम हैं: मुहकम, मुख्तलफ़ुल हदीस, नासिख़ व मनसूख़। मुहकम वो हदीस मकबूल जो ऐसी दूसरी हदीस के मुआरज़ा से महफूज हो जो उसी की मिसल मकबूल हो, ठीक है। यानी बिल्कुल हुक्म है, दूसरा मना है, ऐसा नहीं, बस एक ही है, मुहकम है कि आपने करना है, ठीक है। सियाह की किताबों में ऐसी मिसालें बकस। मिसाल, इन अशद्दन्नास से अज़ाबन यौमल क़ियामा युशब्बिहून बिख़ल्क़िल्लाह। क़यामत के दिन सबसे सख्त अज़ाब उन लोगों का होगा जो अल्लाह ताला की मखलूक की तस्वीरें बनाते हैं। ये मुहकम है, ठीक है। हुक्म, इस पर बिलाशबा अमल करना वाजिब है। मुख्तलफुल हदीस वो हदीस मकबूल जिसकी मुआरज़ उसकी मिसल मकबूल हो और इन दोनों को जमा करना मुमकिन हो। 2 हदीसें। मिसाल, एक हदीस में फरमाया कि ला अदवा वला तैरत, कोई मर्ज़ भी उड़कर नहीं लग सकता और ना ही बदफाली कोई चीज़ है, एक हदीस में। दूसरी है हदीस में है कि फिर मिनल मजजूम फिरारक मिनल असद, मजजूम से इस तरह भाग जिस तरह तू शेर से भागता है। अब ये दोनों हदीसें सही हैं। एक में है कि भाई मर्ज़ उड़ के नहीं लगता, दूसरे में है कि मजजूम, ये जज़म, ये मजजूम का ये जो है ये भी एक क्या है बीमारी है, तो उससे भाग, मजजूम वाले से। तो बाज़ार इनमें तारुज़ है, क्योंकि पहली हदीस में मर्ज़ के मुतादी होने यानी उड़ कर लगने की नफ़ी है, जबकि दूसरी में बाज़ार इस बात है कि उड़ के लगता है। लेकिन उलमा ने इन दोनों के दरमियान तत्बीक दी है, जो कि उसूल हदीस की कुतुब में मज़कूर है, ठीक है। तो ये इसको कहते हैं मुख्तलफुल हदीस। तत्बीक दी है कि बस आपने वहाँ नहीं जाना ताकि अकीदा ख़राब ना हो, उड़ के नहीं लगता लेकिन बीमारी हो जाए तो बंदा कहेगा कि इस वजह से हुआ है। हुक्म, ऐसी दोनों हदीसें जिनके माबैन तत्बीक मुमकिन हो उन दोनों पर अमल करना क्या है, वाजिब है, ठीक है। जिस तरह हमारे इमाम ने दी है, हदीस में है कि जो है वो कुरान पाक हदीस में है कि सूरह फातिहा के बगैर नमाज नहीं होगी, तो इमाम साहब ने इसको वाजिब करार दिया है और ये फरमाया कि ये किसके लिए, ये इमाम के लिए, मुक्तदी के लिए क्यों नहीं। मुक्तदी के लिए यानी वो एक हदीस है कि सूरह फातिहा के बगैर नमाज नहीं होगी। दूसरी में है कि इमाम जब किरात करे तुम खामोश रहो, तो इसमें तत्बीक ये दी है कि सूरह फातिहा के बगैर नमाज नहीं होगी, ये एक मुनफरिद के लिए है, ठीक है। अगर इमामत कोई कराता है तो वो इमाम के लिए ही है, ठीक है, मुक्तदी के लिए नहीं, क्योंकि उसमें हदीस में कि इमाम की किरात मुक्तदी की किरात है और जब इमाम किरात करे तुम खामोश रहो। दोनों हदीसें बाज़ाहिर तो उसमें तज़ाद यानी आपस में टसल आ रही है कि एक में है कि आपने हर बंदे ने सूरह फातिहा पढ़नी है, दूसरे में कि इमाम किरात करे तुम खामोश रहो, ठीक है। तो इसमें तत्बीक ये दी गई है कि ये इमाम के लिए और मुनफरिद अकेले के लिए, जब मुक्तदी होगा वो खामोश रहेगा। इसको कहते हैं तत्बीक देना मुख्तलिफ हदीस में। नंबर 3, नासिख व मनसूख। अगर 2 हदीसें मुतारिज़ हों और ये मालूम हो जाए कि फ़लाँ हदीस मुअख्खर है, बाद में है, और फ़लाँ मुक़द्दम में पहले है, तो मुअख्खर नासिख होगी, यानी वो हुक्म लाजिम हो जाएगा और पहली जो मुक़द्दम है वो मनसूख हो जाएगी। मिसाल के तौर पर, अफ़्तरल हाजिम वल महजूम, फसद लगाने और लगवाने वाले का रोज़ा टूट जाता है, ठीक है। फसद लगवाते तो उस वक्त टीका, जिस तरह आज समझें कि ठीक है ना, तो खून जो होता था वो निकल जाता था, यहाँ आज उसको पचना उर्दू में बोलते हैं और आजकल उसको बोलते हैं, नाम याद है किसी को, हजामा, हजामा, जी हजामा लगवाते कपिंग, थे जी, कपिंग कहते हैं हमारे यहाँ, कपिंग। कपिंग, हाँ जी कपिंग, हाँ कपिंग भी वो कप वगैरह होते लगाते हैं। तो पहले हुक्म था कि इससे रोज़ा टूट जाता है, जबकि दूसरी हदीस में है कि आप अलैहिस्सलाम ने फसद लगवाया इस हाल में कि आप एहराम की हालत में रोज़ेदार थे। तो पहली हदीस जो कि तारीख़ के एतबार से मुकद्दम है, इससे साबित होता है कि फसद लगवाने से रोज़ा टूट जाता है, जबकि दूसरी हदीस जो कि मुअख्खर है, इससे साबित होता है कि फसल लगवाने से रोज़ा नहीं टूटता। पहली में एक टूटता है, दूसरी में नहीं टूटता।
لہذا دوسری حدیث ناسخ ہوگی جس میں روزہ نہیں ٹوٹتا، تو حکم ختم کرنے والی ہے، ناسخ یعنی حکم ختم کرنے والی ہے، جبکہ پہلی منسوخ ہو چکی، اس کا حکم ختم ہو گیا۔ یاد رہے کہ نسخ حدیث کی اور بھی صورتیں ہیں، یہ بھی ایک صورت ہے، اور بھی کوئی صورتیں ہیں، ٹھیک ہے۔ تو تصریح ایک میں تصریح رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی ایک چیز منسوخ ہو جاتی ہے، یا تصریح صحابی سے بھی، اور اجماع کی دلالت بھی اس میں ہے، خیر۔ تو یہاں آپ نے پڑھا ناسخ اور منسوخ، ٹھیک ہے۔ تو پہلی والی منسوخ ہو جائے گی، دوسرے والا حکم کیا ہو جائے گا؟ ثابت ہو جائے گا۔ تو اس کا حکم کیا ہے؟ ناسخ آ جانے کے بعد منسوخ پر عمل کرنا جائز نہیں ہوگا، ٹھیک ہو گیا۔ تو یہ جو خبر مقبول کی بارے ہیں، یعنی ایک ہوتا ہے مردود، ختم ہو گئی نا، اس کو تو عمل ہی نہیں۔ اب مقبول پر عمل ہوگا تو کس پر عمل ہوگا؟ محکم، جس کے مخالف کوئی بھی حدیث نہیں ہے۔ مختلف الحدیث 2 حدیثیں ہیں لیکن اس میں عمل تطبیق والا ہو جائے گا۔ ناسخ و منسوخ، ٹھیک ہے۔ تو ہم مؤخر والی کو دیکھیں گے، جو بعد والا حکم کیا ہے، پہلے والے کو ہم چھوڑ دیں گے اور بعد والے کو ہم کیا کریں گے؟ عمل میں لائیں گے، ٹھیک ہے۔ پھر سوال نمبر، محکم کی تعریف، مختلف الحدیث کی تعریف، ناسخ و منسوخ کی تعریف، اور حدیث کے مندرجہ بالا اقسام میں سے کس اعتبار سے تقسیم کی گئی ہے؟ یا تقسیم کس اعتبار سے؟ معارضہ سے سلامت ہونے یا نہ ہونے کے اعتبار سے یہ تقسیم کی گئی ہے، ٹھیک ہے جی۔ اس کو آپ نے دیکھنا ہے، تو اللہ تبارک و تعالی آسانی فرمائے۔ تو آپ اس میں مزید آپ ڈسکس، جی ڈاکٹر صاحب۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔